معاملت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملات، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے دھوکہ یعنی چیٹنگ۔ دھوکہ کسی بھی صورت میں ہو جائز نہیں ہے، یعنی تجارت میں کسی بھی صورت میں دھوکہ ہو جائز نہیں ہے۔ اب یہ دھوکہ اس صورت میں ہو کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے، یا گھی میں چربی ملا دی جائے، یا زیتون کے تیل میں کوئی تل وغیرہ کا تیل ملا دیا جائے اور اس کو زیتون کا نام دیا جائے، یا تیل کے تیل میں خاص کوئی ایسنس ڈال دیا جائے، اس کو زیتون کا تیل بنا دیا جائے، یا یہ کہ وہ چیز نقصان دہ ہو۔ اگر وہ نقصان دہ ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس میں ایک اچھی چیز اور غلط چیز کو ملا دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خالص ہے، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، چاہے یہ ملاوٹ گھی میں ہو، چاہے دودھ میں ہو، چاہے یہ ملاوٹ شہد میں ہو۔ اسی طریقے سے اگر آ جائیں تو اور بھی جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جنریٹر خریدنے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ کاپر کی ہے اور جبکہ ایلومینیم کی ہوئی ہو، تو یہ دھوکہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پنکھا کوئی خریدنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی پنکھے کی وائنڈنگ کیسی ہے، تو جواب میں جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کاپر وائنڈنگ ہے جبکہ وہ ایلومینیم کی ہو، تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے دواؤں کا مسئلہ، دواؤں میں ملاوٹ ہو، اور آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی ہے اس میں انگریڈینٹ وغیرہ لکھنے کا رواج ہے۔ اب اگر وہ بھی غلط کوئی لکھتا ہے تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے۔ پہلی چیز یہ کہ اس نے جھوٹ لکھا، اور جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، جھوٹ لکھنا بھی حرام ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ نہیں بیچ رہا، یہ دھوکہ دہی ہے، یعنی چیٹنگ ہے، غش ہے، یعنی دھوکہ اور فریب ہے۔ تو تجارت میں کسی قسم کی بھی ملاوٹ، چاہے وہ کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ہوں، چاہے وہ دھنیے میں برادہ ہو، چاہے وہ مرچوں میں رنگ ہو، چاہے گھی میں چربی ہو، چاہے کاپر وائنڈنگ کہہ کے ایلومینیم دی جائے، یا اس قسم کا کوئی بھی کام۔ اب یہ دھوکہ بعض دفعہ تو چیزوں کے بارے میں ہے، اور جدید دور میں کہا جا سکتا ہے کہ دھوکہ اور بھی صورتوں میں ہے۔ مثال کے طور پہ وارنٹی کارڈ وغیرہ دکھایا جاتا ہے اور اس پہ بعض ایڈریسز وغیرہ ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ وارنٹی کارڈ آپ لے کے آئیں تو اتنے سال کی وارنٹی ہے پارٹس کی یا ریپیئرنگ کی، اور جبکہ نہ کوئی ورک شاپ ہے ان کا، اور نہ ہی کہیں پر وہ مرمت کر کے دیتے ہیں، نہ ہی پارٹس کو چینج کر کے دیتے ہیں، فقط اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ایک انہوں نے ڈرامہ سا کیا ہوا ہے، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ کس اعتبار سے دھوکہ ہے؟ اس اعتبار سے دھوکہ ہے کہ مجھے مارکیٹ میں ایک چیز 10,000 کی مل رہی ہے وداؤٹ وارنٹی، اور یہ میں نے 12 یا 13,000 کی لی اس لیے ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اس میں 2 سال کی وارنٹی ہے، تو یہ جو میں نے 3,000 روپے پھینکے ہیں وہ آپ کی اس وارنٹی کی وجہ سے پھینکے ہیں، تو آپ نے دھوکہ دیا، یہ کام غلط ہے۔ اب دھوکہ کتنا ہے؟ تو بہت ساری فیلڈز ہیں، اور پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے چھوٹے چھوٹے موضوعات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں الگ الگ، گو کہ فقہ میں یہ سارے موضوعات ایک ہی چیپٹر میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ سارے موضوعات اگر ایک ہی لیکچر میں آتے تو بہت بڑا لیکچر ہو جاتا، اور پھر ان میں یہ ساری ہیڈنگز نہیں آ سکتی تھیں، اور ہمارا اصل ہدف یہ تھا کہ یہ لیکچرز بھی بہت زیادہ بڑے نہ ہوں اور سب کی الگ الگ ہیڈنگ آئے۔ بس تجارت میں دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اب بڑے افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ بعض جگہ مارکیٹ میں جایا جائے تو دھوکہ دینے والے تاجر صبح تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ تلاوت قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ اس تلاوت کی برکت سے آپ کو دھوکہ دہی میں فائدہ ہوگا، یہ قرآن مجید ہے ہدایت کے لیے۔ اس قرآن مجید کا اصل احترام یہ ہے کہ آپ دھوکہ نہ دیں، اس کا یہ استعمال نہیں ہے کہ آپ دھوکہ دیں اور صبح تلاوت قرآن کریں اس نیت سے کہ جی برکت ہوگی آج کاروبار میں، جبکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو در حقیقت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی آج دھوکہ دہی میں زیادہ فائدہ ہوگا۔
بس اگر قرآن کی تلاوت کسی کو کرنی ہے تو یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے بلا شک، عربی میں بھی تلاوت کا ثواب ہے، اردو میں اگر ترجمہ پڑھا جائے تو اور زیادہ ثواب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں میں اس سے مدد لیں معاذ اللہ۔ یہ تھی مختصر سی گفتگو دھوکے کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔